الحمد للہ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کچھ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے جن کو اللہ رب العزت نے چن چن کر اپنے نبی کے قدموں میں بھیجا. ہر صحابی کی خوشبو الگ، ہر صحابی کا انداز الگ. ایک مورخ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی صفات تھیں وہ تمام مختلف صحابہ کے اندر منتقل کر دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحیم الطبع تھے، رحم دل تھے. وہ صفت اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل کر دی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حلیم الطبع،
نرم مزاج، دنیاوی معاملات میں، جن امور میں جواز ہوتا تھا ان میں نرم طبیعت تھے۔ دین کے معاملے میں جب صحابی نے مشورہ دیا کہ آپ تھوڑی نرمی کریں، تو فرمانے لگے اَيَنْقُصُ دِينَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ حَيٌّ، وَأَنَا حَيٌّ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نقص آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنی طرف دیکھ لیں، کہتے ہیں جی دین مٹتا ہے، بے شک مٹ جائے، لیکن میرا کنبہ قبیلہ میرے ساتھ رہے۔ وہ ناجائز امور برادری کی وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ غمی خوشی نہ چھوڑ دیں۔ اور وہاں کہا جا رہا ہے دین میں نقص آئے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش آئے، دینی معاملات، تو انہوں نے دین کا دفاع کیا۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا فرمائے، اللہ کو قرض حسنہ دے گا، کون ہے ایسا شخص؟ یہ ترغیب تھی، یعنی اللہ فرما رہے جو میں نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے مجھے کون دے گا؟ تو ایک منافق کہنے لگا اللہ اب غریب ہو گیا ہے اس لیے قرضے مانگتا پھر رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے مارا تو مقدمہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، سارے جمع ہو گئے، آپ کے ساتھی نے ہمارے بندے کو تھپڑ مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بھول گئے ہوں گے، وہ عمر ہوگا، ابو بکر نہیں ہوگا۔ کہنے لگے نہیں، ابو بکر نے ہی مارا ہے۔ بلایا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اور اگر ابو بکر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو وہ گردن بھی اڑا دیتا۔ فرمایا گواہ لاؤ۔ یہ دربار محمدی ہے، حالانکہ رسول اللہ فرما سکتے تھے کہ میرا اتنا قریبی ساتھی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فرمایا گواہ لاؤ۔ اس وقت گواہ بھی نہیں تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یا تو گواہ لاؤ یا پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے گواہی دی، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے قسم اٹھائی، دو قسمیں اٹھائیں، کہا میں سن رہا تھا جس وقت یہ شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ گواہ بن کے آ گیا۔ دینی معاملات میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کی، دین کو مقدم رکھا۔ دنیاوی معاملات میں وہ علیم متبع تھے، بات سن لیتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے۔ خود کچھ نہ کھاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حلوہ پکایا اور سوچا کہ آج میں سب سے جو غریب لوگ ہیں ان کو کھلاؤں گا۔ تو کہتے ہیں وہ میں نے اٹھایا اور چل پڑا، ایک پہاڑی کے قریب گیا، ادھر بے شمار لوگ معذور لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ یہی لوگ مستحق ہیں، بیچاروں کا آسرا ہی کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہی صحیح لوگ ہیں، انہی کو کھلاتا ہوں۔ فرمایا میں نے نوالا بنایا اور ایک کے منہ میں دیا، تو وہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے تعجب ہوا بھئی اس کو کیا ہو گیا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ہمیں معلوم یہی ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہی بات ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اسپیکر تو تھے نہیں اس زمانے میں اور جگہ بھی بڑی دور تھی۔ تو وہ شخص کہنے لگا جب ابو بکر صدیق ہمارے منہ میں ڈالتا تھا تو پہلے چباتا تھا خود، پھر ہمارے منہ میں ڈالتا تھا۔ آج جب آپ نے ہمارے منہ میں لقمہ ڈالا تو بغیر چبائے ڈالا، ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ دنیا میں نہیں رہا، اگر ہوتا تو وہ ضرور آتا۔ یہ فلاحی کام تھے جس کے لیے بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ پورے علاقے میں جناب بورڈ لگاتے ہیں اور وہی عوام سے نکالتے ہیں، یہ فلاحی کام ہو رہے ہیں۔ رستوں کو بند کر دیتے ہیں، جی کیا ہو رہا ہے؟ جی فلاحی کام ہو رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک عوام بدوائیں دے رہی ہے اور یہ فلاحی کام کر رہے ہیں۔ وقت کا خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین، لیکن اس نے کبھی بھی تذکرہ نہیں کیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کسی کو نہیں بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تمام صحابہ اکرام کے اندر منتقل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیم الطبع تھے، لوگوں کی بات سنتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ وہی صفت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئی۔ بے شمار صفات ہیں جو صحابہ کے اندر منتقل ہوئیں۔
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ کر کے دکھایا۔ جرگہ ہوا، انصار نے کہا کہ ایک امیر ہمارے اندر سے ہو، ایک تمہارے اندر سے ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ اشارات اور کنایات میں سے یہ بات سامنے تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خلیفہ بنے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب وہاں جا کر انہوں نے انصار کی صفات بیان کی۔ ہم نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میرے باہر کا کپڑا ہے اور انصار میرے اندر کا کپڑا ہے جو سینے کے ساتھ لگتا ہے، اور میں نے اپنا جینا مرنا انصار کے لیے کیا ہے۔ تو ساتھ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امیر ہوگا تو وہ مہاجرین میں سے ہوگا۔ فرمایا ہم سب میں سے طاقتور شخص ہیں تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ ان کو امیر بنا دیں۔ اپنا نام نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری باتیں اچھی لگیں، لیکن اس بات پہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ میرا نام کیوں لیا، خود اتنے اعلیٰ صفات ہونے کے باوجود میرا نام لیا۔ تو یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنا کام جو ان کے سپرد کیا گیا انہوں نے کر کے دکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بصیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيرة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. جتنے مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما. دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. دین کے ہر شعبے میں جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں سب کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.